دنیا میں انسان اپنے آپ کو بہت ہوشیار، چالاک، سمجھدار سمجھتا ہے، جبکہ یہی چالاکی، ہوشیاری اور سمجھداری اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے انسان اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفاق ایک ایسی بیماری ہے جس کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایک روحانی بیماری ہے، اور نفاق یا منافقت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کی دنیا بھی برباد کر دے گی اور آخرت بھی برباد کر دے گی۔ دنیا میں انسان اپنے آپ کو بہت ہوشیار، چالاک، سمجھدار سمجھتا ہے، جبکہ یہی چالاکی، ہوشیاری اور سمجھداری اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے انسان اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ اپنی دانست میں انسان بہت اچھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اچھا نہیں بلکہ اپنے ساتھ خود برا کر رہا ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میں دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منافق کی نشانیاں بتائیں۔ منافق ایک ایسا شخص ہوگا جس کا ظاہر کچھ اور ہوگا، باطن کچھ اور ہوگا۔ دل میں کوئی اور چیز چھپائے ہوئے ہوگا اور زبان سے کوئی اور چیز بیان کر رہا ہوگا، اس لیے کہ سامنے والے شخص کو دھوکے میں مبتلا کر کے وہ اپنا کوئی مفاد حاصل کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حدث کذب۔ منافق شخص اگر دیکھنا ہے تو منافق شخص کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ جس وقت بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہماری زندگی میں جھوٹ کا عام رواج ہے۔ ہم خود تو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پر عمل کرتے ہیں، جھوٹ کو پروان چڑھاتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی جھوٹ کی تربیت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی علامت ہے جو نفاق کی علامت ہے۔ اب یہ علامات جس شخص میں جتنی زیادہ پائی جائیں گی وہ شخص اتنا زیادہ پکا منافق ہوگا۔ تو پہلی علامت ہے اذا حدث کذب، جس وقت وہ شخص بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اپنے دل کی بات کو چھپاتا ہے، زبان سے کچھ اور ظاہر کرتا ہے، اور اس کا مقصد کوئی مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ ان تمام جھوٹ کا وبال بھی اپنے سر لیتا ہے، لیکن وہ اپنی انا کو بچانے کے لیے اور جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلی منافقت کی نشانی یہ ہوگی اذا حدث کذب، جس وقت بولے گا جھوٹ بولے گا۔ منافق کی دوسری علامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جس وقت وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یعنی اس میں بھی جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ وعدہ کرے گا اگلے کو دھوکہ دینے کے لیے، اگلے کو یہ باور کرائے گا کہ یہ کام میں اس وقت کروں گا، جبکہ وہ اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے کہ میں یہ کام اس وقت نہیں کروں گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے، اپنی زبان سے کوئی بات کرتا ہے تو اس اپنی زبان کے ہی خلاف بات کرے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، وعدہ کر کے وعدے سے مکر جائے گا۔ منافق کی تیسری علامت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافق کی علامت یہ ہوگی کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ امانت میں خیانت۔ ہم اپنے معاشرے کو ذرا دیکھیں، ہمارے معاشرے میں کیا رائج ہے؟ پہلے بے روزگاری ہوگی، پریشان ہوں گے، تنگ ہوں گے، حالات سے مشکل حالات سے گزر رہے ہوں گے، لیکن جب کہیں روزگار میسر آئے گا تو اس میں ڈنڈی ماریں گے، صحیح وقت پر اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کریں گے۔ جب تنخواہ کا وقت آئے گا تو تنخواہ تو سب سے پہلے لائن میں کھڑے ہوں گے، تنخواہ تو سب سے پہلے مجھے ملنی چاہیے اور پوری ملنی چاہیے۔ اگر کوئی 100، 50، 200 اگر اس میں سے کٹوتی ہوتی ہے، کسی بھی مد میں کسی بھی وجہ سے کچھ کٹ جاتا ہے، اس کے لیے واویلا شروع کر دیں گے کہ میری تنخواہ میں سے اتنا کٹ گیا۔
لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں کہ میں نے اپنی ڈیوٹی میں سے ڈیوٹی کی کتنی ہے. جو کام جس وقت جس انداز میں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی بھی شخص ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن کیا ہم اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں؟ کیا ہم دنیا داری میں صرف یہ ہے کہ ہم پیسے پر نظر رکھیں، صرف پیسہ مجھے ملنا چاہیے، باقی میں کام کچھ نہ کروں؟ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ مجھے کام کے عوض ہی سیلری ملتی ہے. جب میں کام نہ کروں، کام میں ڈنڈی ماروں، کام سے بھاگ جاؤں، کام کی جگہ پر میں موجود ہی نہ ہوں اور پھر تنخواہ بھی لیتا رہوں، تو پھر یہ امانت میں خیانت ہوگی. یہ منافقت کی تیسری علامت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں منافق کی 3 علامات بتائیں. پہلی اذا حدث کذب، جس وقت وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا. دوسری علامت بتائی واذا وعد اخلف، جس وقت وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. واذا اؤتمن خان، جس وقت اسے امانت دی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا. اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 علامتیں بتائی ہیں. آخری علامت جو ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جس وقت وہ لڑے گا، جھگڑا کرے گا، کسی سے اختلاف ہوگا، اس وقت گالیاں دے گا. یہ بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں. ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا سی بات پر ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، بڑے غصے میں آ جاتے ہیں. غصہ ہمارا حدوں کو چھونے لگتا ہے، آخری حد کو چھونے لگتا ہے، اور پھر اس کیفیت میں ہم گالیوں کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ 4 علامتیں ہیں جن کا اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ منافقت کی علامات ہیں. جس شخص میں جتنی زیادہ یہ علامات پائی جائیں گی، اس شخص کا نفاق اتنا ہی زیادہ پختہ اور مضبوط ہوگا.